اور بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں. مرد پہلی شادی تو کر لیتا ہے لیکن جب دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کیا پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ بہن کا سوال ہے، جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ان مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو بیوی کی اجازت لینا فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہتر ہے، اگر لیے تو اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے. اگر بیوی اجازت دیتی الحمدللہ، اجازت لینا فرض نہیں، اجازت لینا چاہتا ہے بیوی دیتی الحمدللہ، لیکن بیوی اجازت نہیں دیتے پھر بھی کر سکتا ہے. صرف ایک کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پہ لینا فرض ہو جاتا ہے. اسلام نے شادی کو جب نکاح ہوتا ہے وہ ایک میثاق ہے، ایک پاک رشتہ ہے جس کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ نکاح میں آپ کوئی بھی شرط، حلال شرط شوہر اپنے بیوی سے کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور بیوی ہونے والے شوہر سے رکھ سکتی ہے. حلال شرط مانی آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو چیز حلال ہے، مثال کے طور پہ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی، جب بھی شادی کروں گی، جب میں یہ شرط رکھتی ہوں کہ میرے علاوہ آپ کوئی بیوی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا اسلام میں فرض نہیں ہے. تو اگر بیوی یہ شرط رکھتی ہے کہ میں اب سے شادی کروں گی جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ میرے علاوہ میرے موجودگی میں آپ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، اور اگر شوہر اگری کرتا ہے، مان لیتا ہے ٹھیک مجھے قبول ہے کہ میں آپ کے شرط کو مانتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہے میں دوسری بیوی نہیں کہوں گا، تب اس کی اجازت لینا فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر شوہر کریں گا نہیں بھائی میں اس بات پہ تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو وہ لڑکی دوسرا شوہر دیکھیں گی، لڑکا دوسرا بیوی دیکھیں گے. اسلام میں حلال شرط لگانا شادی کے جائز ہے. وہ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں شادی کروں گی، جب شادی کروں گی جب آپ شراب پئیں گے، کیونکہ شراب پینا حرام ہے، تو وہ چیز مجبور کرنا جو حرام ہے اس کی اجازت نہیں. اور وہ چیز کہنا کہ مت کرو جو فرض ہے، مثال کے طور پہ اگر لڑکی کہتی ہے میں وہ لڑکے سے شادی کروں گی جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ اجازت نہیں، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے. وہ چیز جو مباح میں آتی ہے، مباح مطلب آپشنل، فرض نہیں، مباح آپشنل، وہ شرط لگا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون شرط لگاتی ہے اپنے شوہر سے شادی کرنے کے پہلے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو بیوی نہ بنائیں، اور وہ مرد مانتا ہے، تب اس کو اجازت لینا فرض ہے، ورنہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اجازت لے کے شادی کوئی تو اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں. کیونکہ اگر وہ اپنے بیوی کو نہیں بتائے گا کہ میں شادی کر رہا ہوں تو دونوں بیوی کے درمیان عدل کیسا کر سکے گا. تو میرے حساب سے کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں. کیونکہ اگر اسے نہیں کہیں گا اور آدھا وقت دوسری بیوی کے ساتھ بتائے گا تو پہلی بیوی کو کیا پتا کدھر جا رہا ہوں. تو اسی لیے میرے حساب سے کم از کم انفارم کرنا، کہنا ضروری ہے. اجازت دینا فرض نہیں، اجازت دینا اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو کہنا چاہیے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تاکہ وہ دونوں بیوی کے درمیان عدل کر سکے. ہوپ دان سے کوئی. ہاں شکریہ. ہاں اور ایک سوال ہے پلیز. آپ اپنا سوال بعد میں کر سکتی ہیں، پہلے بھائیوں کو موقع دیا جائے گا. ضرورت کے اعتبار سے عورت جب باہر نکل گئی ہے جاب کے لیے تو اس وقت میں مرد گھر میں بیٹھ عیاشی کرتے ہیں، تو کیا کرتے؟ عیاش بن جا رہے ہیں. آج کے دور میں دور حاضر میں مردوں کی یہ حالت ہو رہی ہے. تو ویسے وقت عیاشی کر رہے جی تو بگڑ جا رہے ہیں وہ مرد گھر میں بیٹھ کر، کبھی کام والوں سے جوڑ لیتے ہیں تو کبھی باہر والوں کو لا لیتے ہیں. ویسے وقت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا سوال ہے، اگر خاتون مجبوری کے لیے باہر پیسہ کمانے جا رہی ہے اور شوہر عیاشی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہن، عورت کو پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اسلام کے اندر میں نے کہہ چکا ہوں میرے پہلے جواب میں, پیسے کمانے کی ذمہ داری مرد کے کاندھے پہ ڈالی گئی ہے. آپ کا اگر شوہر نہیں کما رہا ہے تو آپ کیوں باہر جاتی کام کرنے؟ شوہر کو بولو آپ کا فرض ہے, شوہر کا فرض ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے اور پیسہ کمائے. اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر جو کما رہا ہے کم پڑ رہا ہے اور میں اس کا ہاتھ بٹاؤں, اگر کوئی جائز نوکری کرتی ہے تو جائز نوکریاں جو اسلام کے دائرے میں اجازت ہے, حرام کام نہیں, اور اگر حجاب کے اندر ہے تو جائز ہے. آپ اگر سمجھتی آپ کا شوہر عیاشی کر رہا ہے تو آپ کیوں جاتی باہر کمانے کے لیے؟ مت کیجیے. اور اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو حقوق نہیں دے رہا ہے, اپنے بیوی کی ذمہ داری نہیں سنبھال رہا ہے, وہ بیوی قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسلام میں اجازت ہے. اسلام میں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کے حقوق, اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے, وہ خاتون قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عبدالعزیز شولاپور سے, اور میں ایک بزنس مین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حجاب کے تعلق سے 6 بنیادی اصول بتائے. ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ تھا کہ ٹائٹ اور فٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے ٹائٹ اور فٹ کپڑوں کے تعلق سے اور بھڑکیلے کلر کے کپڑے پہننے کے تعلق سے, تو آیا مرد بھی جینس خاص طور پر پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ اور بھڑکیلے کپڑوں کے تعلق سے ہرے, لال, پیلے ایسے کپڑے مرد پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ میں نے یہ سوال کیا کہ جو چست کپڑے پہننا حرام ہے, تو مرد کیا جینس پہن سکتا ہے کہنے؟ اچھا سوال ہے. جینس کئی قسم کی ہوتی ہے, تو یہ جو بھی حجاب کے تعلق ہے مرد کے لیے محدود ہے ناف اور گھٹنے تک. چست کپڑے ناف اور گھٹنے کے درمیان, باقی پہنے ٹی شرٹ پہنے جائز ہے, لیکن ناف اور گھٹنے کے درمیان چست کپڑے, پتلے کپڑے یہ جائز نہیں. جینس کئی قسم کے ہوتے ہیں, کوئی ہوتے بیگی جینس, بیگی مطلب ڈھیلے جینس, وہ جائز ہے. لیکن اگر اسٹریچ جینس پہننا ہے, اسٹریچ چست جینس, اور اگر اس کے اوپر لمبا کرتا نہیں ہے, وہ میرے حساب سے حرام ہے. اگر چست جینس پہنتا ہے کوئی مرد, چست مطلب آپ جب چلتے تو وہ لکیر بھی دکھتے ہے, اور اگر آپ کے ٹی شرٹ ہے اور کوئی لمبا کرتا نہیں یا لمبا شرٹ نہیں ہے جو گھٹنوں تک جا رہا ہے, تو میرے حساب سے وہ حرام ہے. لیکن اگر وہ پینٹ پہن رہا ہے جو ڈھیلی پینٹ ہے یا بیگی جینز ہے تو اجازت ہے. اسی طریقے سے بھڑکیلے کپڑے جو میں کہتا ہوں, اس کا لفظ جو میں انگریزی میں کرتا ہوں, دیٹ دوز کلوتھز وچ اٹریکٹ دا اپوزٹ سیکس. مطلب میں نے اردو میں ترجمہ کیا بھڑکیلے, مطلب جو دوسرے جنس کو اٹریکٹ کرتا ہے, ایسے کپڑے. اور بھڑکیلے میں نے ترجمہ کیا کیونکہ میں انگریزی میں تقریر کرتا ہوں, مطلب ایسے کپڑے جو دوسرے جنس کو متاثر کرتا ہے اور اپنے قریب لے کے آتا ہے. میرا مطلب وہ تھا بھڑکیلے. بھڑکیلے میں لفظ استعمال کیا ہوں اردو میں, جیسا میں نے کہا وہ ترجمہ صحیح ہے کیا غلط ہے پتہ نہیں, لیکن میرے معنی یہ تھی کہ ایسے کپڑے جو دوسرے جنس کو اپنے طرف متاثر کرتا ہے, اپنے طرف. ایسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی خواتین ایسے کپڑے پہنے جان بوجھ کے, کیا مرد میری طرف آئے, یا اور مرد ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ ایسے رنگ کے خواتین نزدیک آئے, تو یہ حرام ہے. تو مرد کے لیے بھی حرام ہے, عورت کے لیے بھی حرام ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگر اسلام کے متعلق آپ کے کسی غیر مسلم بھائی نے آپ سے سوال کیا ہو, اس کا جواب اگر آپ کے پاس نہ تھا اس ٹائم پہ, تو وہ سوال بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میں عمران شہباز سے ہوں اور میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب, ہر مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے, لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرا لیول لگانا چاہیے, جیسے کہ تبلیغ جماعت, اہل حدیث یا سنی جماعت. کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پامپلنٹ لگا تھا کالجز میں, میرے نان مسلم فرینڈس پوچھے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, وہ مانتے ہیں, لیکن کوئی جماعت دینا, آرگنائزیشن صحیح ہے کہ یہ جائز ہے؟ دیکھو جماعت مطلب آرگنائزیشن. ہم ایک کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے.
जमात उल अहले हदीस एक इदारे का नाम है, तो इदारे के हिसाब से जायज़ है। लेकिन अगर कहूँगा कि जमात उल अहले हदीस वाले ही जन्नत में जाएंगे, या IRF वाले, मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखेंगे तो ही जन्नत में जाएंगे, तो प्रॉब्लम है। तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इदारे का नाम रखना जायज़ है। जमातुल अहले हदीस ये ऐसी जमीयत है जो कुरान और हदीस, सही हदीस पे अमल करती है, अच्छी बात है। तबलीग जमात जो तबलीग करते, मैं भी तबलीग करता हूँ, तो नाम देना एतराज़ नहीं। जमीयत अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना ये इजाज़त है, लेकिन दीन में बंटवारा करने के लिए नहीं। ये इदारे मिसाल के तौर पे कंपनी के नाम होते, कई कंपनी है, तो कंपनी का नाम देते दीन में बंटवारा करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे तबलीग जमात, तबलीग सही मतलब है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ बुलाना, तो मैं तकलीफ कर रहा हूँ, असल में तो मैं तबलीग हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ। तबलीग जमात का नाम होना चाहिए इस्लाह जमात, वो गैर मुस्लिम की तरफ थोड़ी जाती है, वो तो मुस्लिम की तरफ जाती है। तो तबलीग अगर जमात में तबलीग जमात रखता हूँ क्योंकि मैं तकलीफ कर रहा हूँ, तो जमात का नाम रखने से कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तबलीग जमात हूँ, मैं तबलीग क्यों, अच्छा मुसलमान हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा, तो प्रॉब्लम है। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें लिखा है कि तबलीग जमातें जन्नत में जाएंगी, या IRF वाले, इस्लामिक रिसर्च वाले, फाउंडेशन वाले वो जाएंगे जो मुस्लिम है। मुस्लिम मानी अल्लाह की बात मानना, जो अल्लाह की बात मानता है और अल्लाह के रसूल की बात मानता है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन सिर्फ लक़ब देने से क्या मैं जमात इस्लामी हूँ, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जमात इस्लामी मुझे एतराज़ नहीं। लेकिन कोई भी इदारा बनाता है, आप बनाते हैं, वो इदारा अगर कुरान और हदीस के ऊपर चल रहा है मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप अगर इदारा बनाते हैं और वो कुरान और हदीस पे अमल नहीं करता है तो मुझे एतराज़ है। तो कोई भी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ इतनी तहकीक करो कि वो इदारा कुरान और सही हदीस पे अमल कर रहा है क्या नहीं। हर इंसान कहता है मैं कुरान और हदीस पे अमल करता हूँ, हर मुस्लिम तहकीक करे तो पता चलता है कौन सी हदीस ज़ईफ़ है, मौजू है। तो आप अगर इदारे से जुड़ने के पहले इतना तहकीक करो कि इदारा कुरान और सही हदीस पे अमल कर रहा है, चाहे वो IRF हो, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन हो, चाहे जमातुल अहले हदीस हो, या जमात इस्लामी हो, तबलीग जमात हो। आप इतनी तहकीक करो कि ये इदारा जो भी चीज़ इस्लाम के बारे में कह रहा है, क्या वो कुरान के हिसाब से कह रहा है, क्या वो सही हदीस से साबित कर सकता है, कर सकता है, उस इदारे से जुड़ने से कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन अगर वो इदारा कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहा है तो उस इदारे से बचो। तो इदारा बनाने कोई हराम नहीं, लेकिन इस्लाम में फ़िरके मत बनाओ। तो जमात काम के सिलसिले में कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते उसके लिए कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन दीन में फ़िरके मत बनाओ। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज का मौजू है इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ। तो इस मौजू पर, इस उन्वान पर अगर सवाल हो तो कर सकते हैं। और अगर किसी गैर मुस्लिम ने आपसे कोई सवाल किया हो इस्लाम के ताल्लुक़ से और आप उसका जवाब ना दे पाए हों तो वो सवाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल है तो कर सकती हैं। जब 2001 या 1999 में मीना के डेरे में जब आग लगी थी, बहुत से हाजी लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त मेरे एक नॉन मुस्लिम कलीग ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारा खुदा क्यों नहीं बचाता तुम्हारे मुसलमानों को, तो मैं उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सकी। बहन ने सवाल किया है कि गैर मुस्लिम ने, उनकी सहेली ने एक सवाल किया था कि मीना में 99 या 2000 में आग लगी थी, कई मुसलमान की मौत हुई, तो आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, सवाल था। अगर अल्लाह चाहता तो बचा सकता था, अल्लाह चाहता तो बचा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत इसीलिए दी ताकि वो ये जज कर सके आप में से कौन अच्छा है। उन इंसान लोग का ये जो दुनिया में हम आते हैं ज़िंदगी, ये एक टेस्ट, इम्तिहान है हमारे लिए आखिरत के लिए। उनका उन लोगों का जो 50 या 100 या 200 लोग जितने लोग मरे, उनका इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो गया तो अल्लाह ने मौत दे दी। हर इंसान एक मोहलत के लिए आता है,
کچھ آتے 10 سال کے لیے, کچھ 20 سال کے لیے, کچھ 50, کچھ 40. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کا وقت ختم ہو گیا, ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی, وہ اللہ کی مرضی تھی. تو اسی طریقے سے ہر جو انسان اس مینا کے آگ میں مرا, ان کا وقت اس دنیا میں ختم ہو گیا, ان کا ایگزامینیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر ٹیچر بولی بھائی 1 گھنٹہ ہے اور گھنٹی بجاتی ہے, وقت ختم. آپ نے بولیں گے ٹیچر سے ارے کیوں وقت ختم ہو گیا, مجھے اور لکھنے کا ہے, وقت ختم ہو گیا. اسی لیے ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے کہ ایسا جیے, ہو سکتا ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے زندگی کا, اور تیار ہونا چاہیے ہو سکے کہ اب اور جیے. تو اس طریقے سے جینا چاہیے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کا آخری دن ہے تو بھی آپ ایک پودا اگا سکتے, کوئی اعتراض نہیں. تو ہمیں زندگی کے جو عمل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کو یہ پتہ نہیں موت کب آئیں گی, صرف اللہ کو پتہ. اسی لیے چاہے ہم نہیں کہہ سکتے ہم حج کے لیے جا رہے تو ہم نہیں مریں گے. حج میں بھی انسان مر سکتا ہے, کیوں نہیں مر سکتا ہے؟ اللہ چاہے سب کو بچا سکتا تھا. اللہ کے لیے آسان ہے, کن فیکون. ان کا وقت آ گیا, اللہ نے اٹھا لیا, چاہے آگ میں اٹھا لیے, چاہے وہ حج میں جاتے ٹائم پہ مر گئے, چاہے طواف میں مرے. تو اسی لیے ہر انسان کو یہ تیار ہونا چاہیے کہ آج اس کی موت آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر 16 ورس نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی اور موت انسان کو دیے تاکہ وہ جج کر سکے, ہمارا امتحان لے سکے کون ہم میں سے اچھا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. اسی لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر جو اللہ نے کہا ہے ان کے اوپر عمل کریں, جو آخرت میں ہم سفل ہو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ادھر ایک بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں جو کہ ہینڈی کیپڈ ہیں اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. فیملی پلاننگ سے دیش ترقی کرے گا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس ہندوستان دیش کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس سے پرابلم ہو رہا ہے, یہ مسلمان تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے کہ فیملی پلاننگ سے دیش کی آبادی کم ہوگی اور دیش ترقی کرے گا. یہ آپ کا سوال ہے. خاندان بھی ترقی کرے گا, دیش بھی. جی بھائی صاحب کا یہ نظریہ ہے, چھوٹا پریوار سکھی پریوار, خاندان بھی ترقی کرے گا, دیش بھی ترقی. یہ آپ کا نظریہ, میرا نہیں, ہندو دوست کا نظریہ ہے. یہ بھائی صاحب کہہ رہے اس کے ہندو دوست کا نظریہ ہے کہ چھوٹا پریوار ترقی کرے گا, خاندان بھی ترقی کرے گا. اور اس کا جواب میں صبح میں دے چکا ہوں فیملی پلاننگ کے متعلق, اس لیے میں تفصیل سے جواب نہیں دوں گا. لیکن لوگ کہتے غیر مسلم ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. کچھ لوگ یہ بھی ہم دو ہمارے دو, تم 5 تمہارے 25. پڑھا آپ نے؟ مسلمان کو اکسانے کے لیے ہم دو ہمارے دو, تم 5 تمہارے 25. تم 4 شادی کرتے اور 25 بچے پیدا کرتے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے, اس کا جواب میں صبح میں تفصیل سے دے چکا ہوں کہ فیملی پلاننگ کے اندر جو فیملی پلاننگ کرنے کے جب جتنے وجہ آپ اگر دیکھیں گے اسے 2 گروہ میں بانٹا جا سکتا ہے. 2 گروہ میں. ایک لوگ کیوں, کیونکہ میں غریب ہوں, غربت ہے, اور ایک بچہ پیدا ہوگا, میں بھی مروں گا, بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ اپنے بچے کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, آپ بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا, آپ کی حفاظت کرے گا. اوپری طور سے تو دونوں آیت ایک جیسے ہیں, غور سے دیکھا جائے گا دونوں میں فرق ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا, آپ کے بچوں کو دیکھے گا.
دوسری آیت میں فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دیکھے گا, آپ کو دیکھیں گا, آپ کی حفاظت کریں گا. آرڈر ترتیب ہے اس کو بدلا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی وجہ کے کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی اس لیے ترتیب بدلی نا. یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت جو ہے سورہ انعام کی سورہ 6 آیت نمبر 151 یہ خصوصاً غریبوں کے لیے ہے کہ میں فیملی پلاننگ کرنا چاہتا ہوں, کم بچے رکھنا چاہتا ہوں, میرے کھانے کے وعدے ہیں اور ایک بچہ پیدا ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گا, بچے بھی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے مت ڈرو, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گا, آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گا. تو پہلی آیت ہے خصوصاً غریبوں کے لیے. دوسری آیت ہے, دوسری وجہ ہے جو لوگ فیملی کرنا چاہتے ہیں, فیملی پلاننگ, ماشاءاللہ بہت پیسہ ان کے پاس, پیسے کی کمی نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں. زیادہ کم بچے ہوئیں گے تو زیادہ توجہ ہوئیں گے بچوں پہ, تو بچوں کو اور بڑھیا تعلیم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت کریں گا, آپ کی حفاظت کریں گا. ترتیب بدلی جاتی. تو فیملی پلاننگ کے جتنے وجہ ہے اس کو دو گروہ میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا ہے غربت, دوسری ہے بچوں کی اچھی تعلیم, اچھی پرورش. کبھی بھی کوئی بھی مشکلات آتے ہیں اس کو جڑ سے حل کرنا چاہیے, اوپری طور سے نہیں. اس کی وجہ جاننا چاہیے. اگر غربت وجہ ہے, غربت وجہ ہے تو غربت کو ہٹاؤ نا. اگر غریبی پرابلم ہے تو غریبی کو ہٹاؤ. غریبی ہٹانے کے لیے اسلام کا اصول ہے زکوٰۃ دو. ہر امیر آدمی کو, جو آدمی کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے, 7.5 تولہ تقریباً سے زیادہ سونا ہے, اسے ہر سال, ہر لونر سال 2.5% اپنی جائیداد کے جو بچاؤ ہے اس کو غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے, غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. آپ جانتے ہیں کہ جو 3 سب سے زیادہ جو مالدار لوگ ہیں, سب سے زیادہ 3 مالدار انسان جو ہے دنیا میں, ان کی جو تنخواہ ہے, کمائی ہے, وہ 47 سب سے غریب ممالک کی GDP ہے. مطلب جو 47 جو 40 اور 7 ممالک ہے سب سے غریب دنیا میں, ان کا جو GDP ہے, جو خرچہ ہے, وہ 3 انسان جو سب سے مالدار ہے دنیا میں, ان کی جو آمدنی ہے وہ 47 ممالک کا خرچہ ہے. اور اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ تقریباً 50 یا 100 امیر انسان اگر زکوٰۃ دیں گے 2.5% تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی. تو اسلام میں سلوشن جو ہے غریبی ہٹانے کا ہے, تو انسان کو مت ہٹاؤ, غریبی کو ہٹاؤ. اگر انسان غریب ہے, بچے ہے اس کے پاس, کھانے پینے کے وعدے, تو زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ لینا حرام تھوڑی ہے. اور کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو مہربانی تھوڑی کر رہا ہے. اللہ نے اسے دولت دی تو اس کا فرض ہے وہ زکوٰۃ دے. دوسری وجہ جو لوگ کہتے کہ فیملی پلاننگ کرنا چاہتے, میں چاہتا ہوں کہ جیسا اس کے دوست نے کہا, خاندان کی ترقی, کم بچے ہوئیں گے تو میں بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج دنیا میں نہیں ہوتا تھا. 5واں بچہ ہوں, 5واں. اللہ کا فضل ہے میں ڈاکٹر ہوں. معاشرے میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ عزت ہے کہ نہیں, ہے نا, سب سے زیادہ عزت ہے. 5واں بچہ ہوں, ڈاکٹر ہوں. الحمدللہ معاشرے میں ڈاکٹر کی عزت ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر سے بھی اچھا پیشہ ہے وہ دائی کا, جو میں قرآن مجید کی آیت کی جو آخری میں نے کہا تھا میری تقریر کے, سورہ فصلت کی چیپٹر 41 ورس 33, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ سب سے اچھا شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے مسلم ہوں. تو ڈاکٹر سے اچھا پیشہ مجھے پتا چلا دائی کا ہے. میں ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں, دائی بن گیا. پہلے میں جسم کا علاج کرتا ہوں, ابھی روحانی علاج کرتا ہوں الحمدللہ. فرسٹ آئی واز دا ہیلر آف دا باڈی, ناؤ آئی ایم دا ہیلر آف دا سول. تو میرے حساب سے ڈاکٹر سے اچھا پیشہ ہے دائی کا. ڈاکٹر سے سینکڑوں گنا اچھا ہے الحمدللہ.
मैं माशरे के लिए बोझ हूँ. डॉक्टर लोग बोलते हैं अच्छा पेशा है ना, डॉक्टर मैं माशरे के लिए बोझ हूँ, क्या अच्छी चीज़ हूँ. और आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, हर बड़ा इंसान अपने वालिदैन का पहले या दूसरा बच्चा थोड़ी था. कितने बड़े लोग चौथे बच्चे, पांचवें बच्चे. तो ये हमारी गलत फहमी है कि कम बच्चे होंगे तो बच्चे की अच्छी तरबियत होगी. वो तो किस तरीके से अल्लाह ताला मदद करता है, किस तरीके से माँ बाप अपनी मेहनत करते, उस तरीके से परवरिश होती है. ये अपनी गलत फहमी है कि कम बच्चों की वजह से परवरिश अच्छी होगी. तो ये दोनों वजह जो है हमें पता चलता है इसकी बुनियाद गलत है. इंसान का कत्ल करना हराम है, बच्चों का कत्ल करना हराम है, बच्चे के पेट के अंदर माँ के पेट में बच्चे गिराना हराम है जो हिंदुस्तान में हो रहा है. तो इसीलिए इस्लाम में फैमिली प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. उनने प्लान किया, अल्लाह ने भी प्लान किया. सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला अल्लाह ताला है. तो आप अगर समझते हैं कि अल्लाह सबसे बेहतरीन, अल्लाह पे छोड़ो. आप समझते हैं आप अल्लाह से बेहतर है, एलन वसहलन. आप समझते हैं आप अल्लाह से अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. आप समझते हैं अल्लाह पे छोड़ना चाहे तो अल्लाह पे छोड़िए. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. वक्त की किल्लत की वजह से सिर्फ आखिरी सवाल किया जाएगा. तो ये भाई जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह वो आखिरी सवाल होगा. मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल नईम है. मेरे से एक नॉन मुस्लिम ने सवाल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और हर चीज़ उनकी आप जो जैसा किए हैं वैसा करते हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ किए हैं और जो है ना आपकी उम्मत को सिर्फ 4 की इजाज़त है. क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? वो कहते हैं. तो मैं इसका सही जवाब नहीं दे सका. प्लीज़. भाई साहब का सवाल है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, जो उनने किया आप करते हैं. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियाँ की, तो आप क्यों नहीं 11 बीवी करते, आप 4 ही क्यों कर सकते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को फॉलो करना फ़र्ज़ नहीं है, कुछ चीज़ को फॉलो करना हराम है. जो चीज़ अल्लाह ने कहा, जो चीज़ उनने कहा कि फॉलो करो वही करना चाहिए. और जो चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ है वो हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है. मिसाल के तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद फ़र्ज़ है, हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं, हमारे लिए मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसन इजाज़त थी. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में, उनके लिए खुसूसन इजाज़त थी कि वो 4 से ज़्यादा बीवी रख सकते. आम मुसलमान नहीं रख सकता. आम मुसलमान के लिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 3 में कि आप उन ख़वातीन से शादी करो, 2, 3 या 4 हो जो आपको पसंद है, लेकिन अगर एक से आप अगर उनके बीच में अदल नहीं कर सकते सिर्फ एक. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के रसूल थे, वो पैगंबर थे, उनके लिए खुसूसन इजाज़त थी सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 52 में 52 में कि वो एक से ज़्यादा बीवी रख सकते थे. और इनकी वजह अगर आप मेरे वीडियो कैसेट देखेंगे वुमेन दैट्स इन इस्लाम, उनकी सारी 11 बीवियों का हवाला दिया. हर बीवी जो उन्होंने किए उनके लिए कोई ना कोई वजह थी, क्योंकि वो खुसूसन पैगंबर थे, उनके लिए खास इजाज़त थी जो आम मुस्लिम के लिए नहीं. हर शादी जो उन्होंने किए उनके पीछे कुछ ना कुछ वजह थी, कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्म था, कुछ ना कुछ इस्लाम को बढ़ाने के लिए. डिटेल में आप आंसर चाहते हैं मेरी वीडियो का से देखिए वुमेन राइट्स इन इस्लाम, उसमें हर शादी का मैं हवाला दिया हूँ, हर बीवी का नाम कहा गया है और उसकी वजह भी कही गई. इससे ये पता चलता है कि उनके लिए, क्योंकि वो पैगंबर थे, उनके लिए खास इजाज़त थी. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.